fairy tale and more. Please like and subscribe my YouTube channel. ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی نہایت ذہین اور محنتی تھا، لیکن اس میں ایک بڑی خامی تھی۔ وہ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا، لیکن جب اس کی ماں اسے بلاتی تو وہ نظر انداز کر دیتا۔ اس کے والد کوئی کام کہتے تو وہ بہانے بناتا یا جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کرتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ والدین کا خیال رکھنا صرف کمزور لوگوں کا کام ہے اور کامیاب ہونے کے لیے صرف اپنی ذات پر توجہ دینی چاہیے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ مسافر آئے۔ وہ سفید داڑھی والے نیک اور دانا شخص تھے جو دور دراز کے شہروں میں جا کے لوگوں کو نیک نصیحتیں کرتے تھے۔ گاؤں کے تمام لوگ ان کی عزت کرتے اور ان سے قیمتی نصیحتیں حاصل کرتے۔ علی کو بھی ان سے ملنے کا شوق ہوا۔ وہ بزرگ کے پاس گیا اور بڑے غرور سے بولا، بابا جی، میں کامیاب بننا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسا مشورہ دیں جس سے میں دنیا میں بڑا آدمی بن سکوں۔ بزرگ نے مسکرا کر علی کی آنکھوں میں دیکھا اور بولے، بیٹا، اگر تم واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کی عزت کرو۔ یہ سن کر علی حیران ہوا۔ اس نے ناپسندیدگی سے کہا، بابا جی، میں علم حاصل کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، اگر میں بڑا آدمی بن جاؤں تو میرے والدین کو بھی تو فائدہ ہوگا، ان کی خدمت کا میری کامیابی سے بھلا کیا تعلق؟ بزرگ نے سوچا کہ علی کو ایک تجربہ کروا کر حقیقت کا اندازہ کرایا جائے۔ وہ اسے ایک سوکھے درخت کے پاس لے گئے اور کہا، بیٹا، اس درخت کو پانی دو تاکہ یہ ہرا بھرا ہو جائے۔ علی ہنسا اور بولا، بابا جی، یہ تو سوکھ چکا ہے، اب اس میں پانی ڈالنے کا کیا فائدہ؟ بزرگ نے گہری سانس لی اور کہا، بالکل، جب درخت جوان اور طاقتور تھا، اگر تب تم اسے پانی دیتے تو یہ ہرا بھرا ہو جاتا، لیکن اب تو یہ سوکھ گیا ہے، اس پر پانی ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر بزرگ نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا، والدین بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تب ان کی خدمت کرنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر تم انہیں نظر انداز کرو گے اور بعد میں پچھتاؤ گے تو اس وقت تمہاری محبت اور دیکھ بھال ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ یہ الفاظ علی کے دل میں گھر کر گئے۔ اس نے کبھی والدین کی اہمیت پر غور نہیں کیا تھا، لیکن آج وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ اس کی ماں کتنی بار اس کے لیے کھانا بناتی تھی اور اس کا ہر کام کرتی تھی، لیکن بدلے میں وہ کبھی شکریہ تک ادا نہیں کرتا تھا۔ اس کے والد دن رات محنت کر کے اسے تعلیم دلا رہے تھے، لیکن وہ ان کے لیے ایک گلاس پانی تک نہیں لاتا تھا۔ اس دن کے بعد علی نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب وہ صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے اپنے والدین کی خیریت پوچھتا، ماں کے ساتھ ہاتھ بٹانے لگا، والد کی ہر بات غور سے سنتا اور ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کرنے میں خوشی محسوس کرتا۔ وہ جب بھی باہر جاتا والدین کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتا۔ اگر والد بیمار ہوتے تو ان کے پاس بیٹھ کر ان کی خدمت کرتا۔ کچھ سال گزر گئے۔ علی تعلیم مکمل کر کے ایک بڑا عالم اور کامیاب انسان بن گیا۔ اس کے پاس دولت بھی تھی، عزت بھی تھی اور لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے، لیکن اس کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ تھی کہ اس کے والدین اس سے خوش اور راضی تھے۔ جب وہ اپنی ماں کی دعائیں لیتا اور والد کی مسکراہٹ دیکھتا تو اسے حقیقی کامیابی کا احساس ہوتا۔ ایک دن علی کے والد نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، آج تم جو کچھ بھی ہو، یہ سب تمہاری محنت کے ساتھ ساتھ ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کی ہے کیونکہ تم نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے۔ یہ الفاظ علی کے دل میں اتر گئے۔
اور اس نے تہیا کر لیا، خود سے وعدہ کر لیا کہ وہ ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کرتا رہے گا۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کا ہر لمحہ خیال رکھنا چاہیے۔ والدین کی دعائیں کامیابی اور برکت کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتی ہیں۔ جو شخص اپنے والدین کو خوش رکھتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔